Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today I inform Pakistan Air Force latest job 2023. सबसे पहले आपने अपने गूगल स्क्रीन पर आ जाना है. गूगल स्क्रीन आने के बाद आपने सर्च बार में टाइप करना है ज्वाइन PAF पाकिस्तान एयर फोर्स. नंबर फर्स्ट पे आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी. इसको आपने ओपन कर लेना है. ओपन करने के बाद नंबर फर्स्ट पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी लेटेस्ट जॉब की. पाकिस्तान एयर फोर्स में बहसीत एजुकेशन इंस्ट्रक्टर एरो ट्रेड और स्पोर्ट्समैन में शमूलियत इख्तियार करें. इसको आपने डाउनलोड कर लेना है. ये देखें डाउनलोड ऐड, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है. डाउनलोड करने के बाद ऐसे नज़र आएगी. आपने इसको अपने कंप्यूटर PC लैपटॉप वगैरह में डाउनलोड कर लेना है. इसके बाद इसकी अप्लाई की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक होगी. टेस्ट कंप्यूटराइज होने की वजह से उम्मीदवारों को कंप्यूटर का बुनियादी इस्तेमाल जानना ज़रूरी है. मज़ीद मालूमात और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट www.joinpaf.gov.pk मुलाहाजा कीजिए. नंबर फर्स्ट पे आपको पोस्ट मिलेगी एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की. उसके लिए कौमियत आपकी पाकिस्तानी मर्द होनी चाहिए. एज 22 ता 28 साल बेशमुल तारीख 2 अक्टूबर 2023. इसके दरमियान में आपकी एज होनी चाहिए. ना 22 साल से कम हो ना 28 साल से ज़्यादा. 2 अक्टूबर 2023 तक आपने पहले चेक कर लेना है. दैन आपने अप्लाई करना है. हाइट की बात करें तो 163 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए. 3 डिपार्टमेंट है, मैथ, फिज़िक्स और इंग्लिश. तीनों में आप अप्लाई कर सकते हैं. मैथ इंस्ट्रक्टर के लिए एजुकेशन की बात करें तो BS 4 ईयर होनी चाहिए. BSc 4 ईयर, MSc कम अज़ कम 2.5 CGPA या सेकंड डिवीजन के साथ पास की हुई हो. इसके बाद फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स में BS 4 ईयर, BSc 4 ईयर, MSc कम अज़ कम CGPA 2.5 या सेकंड डिवीजन के साथ पास की हुई हो. इसके बाद इंग्लिश इंस्ट्रक्टर की बात करें BS 4 ईयर, BA, BSc, MA कम अज़ कम 2.5 CGPA या सेकंड डिवीजन के साथ पास किया हुआ हो. इब्तदाई रैंक और मुद्दत मुलाजमत. उम्मीदवार को दौरान तरबियत इब्तदाई रैंक चीफ टैक, जबकि 1 साल सर्विस मुकम्मल होने के बाद असिस्टेंट वारंट ऑफिसर अनपेड के रैंक पर फाइज किया जाएगा. मज़ीद तरक्की और मुद्दत मुलाजमत एयर फोर्स की मरूजा पॉलिसी और क़वाइद के मुताबिक होगी. ये सारा बात का क्राइटेरिया. पहले तो आपने अप्लाई करना है. इसके बाद सिलेक्शन होगी. दैन आपको ये मुलाजमत और रैंक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी. इसके बाद सिलेक्शन का तरीक़ेकार. सबसे पहले आपने क्या करवानी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. इसके बाद आपने कंप्यूटर टेस्ट देना है जिसमें नसाबी मज़ामीन जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, अंग्रेज़ी, फ़िज़िक्स या मैथ, उसका आपका टेस्ट होगा. इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट. इसके बाद सिलेक्शन सेंटर पर इब्तदाई तिब्बी मुआयना और इंटरव्यू होगा. दैन आप इसके लिए एलिजिबल होंगे. मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवारों का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा. मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवारान का सिलेक्शन सेंटर पर एयर हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू लेगा. इसके बाद फाइनल मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब एजुकेशन इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग के लिए कॉलेज ऑफ एजुकेशन PAF पेशावर भेज दिया जाएगा. पेशावर में दोबारा तिब्बी मुआयना बशमूल हेपेटाइटिस B से किया जाएगा. और जो उम्मीदवार इन तिब्बी मुआयना और दौरान ट्रेनिंग मेडिकल, सर्जिकल, साइकोलॉजिकल वजूहात की बिना पर नामुज़ पाएंगे उनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. ये थी एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की इन्फॉर्मेशन. अब हम बात करेंगे एरो ट्रेड. एरो ट्रेड के लिए कौमियत पाकिस्तानी मर्द, इज़्दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा, और उम्र की बात करें तो 15 ईयर से 20 साल 25 दिसंबर 2023 तक आपकी एज होनी चाहिए. हाइट की बात करें तो सेम है, 163 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर. एजुकेशन की बात करें तो मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 60% नंबरों के साथ पास किया हो. फिज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी में कम अज़ कम 33% होनी चाहिए. और अंग्रेज़ी में 70 आउट ऑफ 150 मीन्स के 47% के साथ आपने पास किया हुआ हो.
اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سپورٹس مین کی. سپورٹس مین کی بات کریں تو قومیت پاکستانی مرد, ازدواجی حیثیت غیر شادی شدہ, عمر 15.5 سال سے 20 سال. ایرو ٹریڈ کی بھی 15.5 سے 20 سال ہے, اور سپورٹس مین کی بھی سیم انہوں نے رکھی ہے 25 دسمبر 2023 تک. ہائٹ کی بات کریں تو 163 سینٹی میٹر سے 188 سینٹی میٹر والے اپلائی کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کی بات کریں تو میٹرک سائنس کم از کم 60% مارکس کے ساتھ پاس کیا ہو, فزکس کیمسٹری اور ریاضی کم از کم 33% نمبروں کے ساتھ پاس ہو, انگریزی میں 33, ایرو ٹریڈ میں 47% نمبر ہونے چاہیے, لیکن سپورٹس مین میں 33% والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ضلعی, صوبائی, قومی یا بین الاقوامی سطح پر کھیلوں میں نمایاں کارکردگی کی صنعت حاصل کی ہوں تب بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں, بلکہ انہیں ترجیح زیادہ دی جائے گی. سپورٹس کی بنیاد پر بھرتی ہونے والے امیدواران سپورٹس ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ٹریڈ ڈیوٹی بھی سر انجام دیں گے. یہ تھی سپورٹس مین. اب ہم بات کر لیتے ہیں دیہی علاقہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ. پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے منظور شدہ دور پسماندہ دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے امیدوار جنہوں نے میٹرک کم از کم 50% کے ساتھ پاس کیا ہو اور انگریزی میں 33% نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو, وہ ایرو ٹریڈ اور سپورٹس مین کے لیے اہل ہوں گے. صرف دیہی علاقہ جات کے لوگوں کے لیے. خیبر پختونخوا, فاٹا, گلگت بلتستان, بلوچستان, ان کا کرائٹیریا ان سے الگ ہے. خیبر پختونخوا سے نئے لاحق شدہ اضلاع فاٹا, گلگت بلتستان اور بلوچستان ماسوائے کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے امیدواران جنہوں نے میٹرک میں کم از کم 40% اور انگریزی میں 50 آؤٹ آف 150 مینس کے 33% نمبر حاصل کیے وہ بھی بھرتی کے لیے اہل ہیں. بلوچستان, ضلع کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے امیدواران جنہوں نے میٹرک کم از کم 50% اور انگریزی 60 آؤٹ آف 150 40% نمبروں سے پاس کیا وہ بھی ایرو ٹریڈ اور سپورٹس مین کے لیے اہل ہوں گے. یہ صرف دیہی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے. نوٹ: انٹرمیڈیٹ پاس امیدواران جن کے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں انگریزی میں کم از کم 60 آؤٹ آف 150 40% نمبر ہوں وہ بھی ایرو ٹریڈ اور سپورٹس مین میں رجسٹریشن کے لیے اہل ہوں گے. پی ایف, حاضر سروس اور ریٹائر یونیفارم سویلین خواتین و حضرات کے بچے پی ایف وارڈ سرٹیفکیٹ ڈسچارج بک جمع کروائیں اور اپنے والد والدہ کے کوائک کا ویریفیکیشن کے تحت اندراج کروانے کے بعد اندراج کرائیں. بعد میں اندراج نہیں ہوگا, آپ نے پہلے اس کا اندراج کروا لینا ہے ویریفیکیشن کے ساتھ. اس کے بعد جنوری اور فروری 2023 میں ایئر مین کی بھرتی کے لیے ٹیسٹ دینے والے امیدوار اپریل اور مئی 2023 میں منعقد ہونے والے ٹیسٹ کے لیے جنہوں نے سال میں 2 دفعہ ان کی بھرتی آتی ہے, جنوری فروری اور اپریل مئی, جنہوں نے جنوری اور فروری میں اپلائی کیا ہے وہ دوبارہ اسی سال میں اپریل اور مئی میں دوبارہ ٹیسٹ نہیں دیں گے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں تمام امیدواروں کی عمر کی بلائی حد میں 1 سال کی رعایت دی جائے گی. 2020 سے پہلے میٹرک پاس کرنے والے کو اوریجنل سند لازمی لانا ہوگی. سلیکشن کا طریقہ: سلیکشن سینٹر پر ذہانت نصابی امتحان, انگلش, فزکس اور ریاضی. یہ ہے جی ایرو ٹریڈ سپورٹس مین. اس کے لیے یہ چاروں مضامین میں ٹیسٹ لازمی دینا پڑے گا. سب سے پہلے آپ کا نصابی امتحان ہوگا, پہلے ذہانت کا, اس کے بعد نصابی, پھر پرسنالٹی ٹیسٹ, ابتدائی طبی معائنہ اور بعد میں آپ کا انٹرویو لیا جائے گا. سپورٹس مین کا سپورٹ ٹرائل ہوگا. ابتدائی امتحانات پاس کرنے کے بعد میرٹ کی بنیاد پر منتخب امیدواروں کا سلیکشن سینٹر پر ایئر ہیڈ کوارٹر بورڈ آف سلیکشن انٹرویو لے گا. میرٹ کی بنیاد پر منتخب امیدواران کو تربیت کے لیے کوہارٹ بھیج دیا جائے گا. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ایئر ہیڈ کوارٹر کے میرٹ کی بنیاد. اس کے لیے سارا کرائٹیریا, سارے میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے, سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوں گے, دین آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے سلیکشن کے لیے. نااہلیت, جو لوگ نااہل ہیں وہ ان میں اس کی بات کر لیتے ہیں. پی ایف سے طبی یا نظم و ضبط کی کسی بنا پر آپ کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے. جو امیدواران بھرتی کے لیے امتحان میں 3 دفعہ پہلے شامل ہو چکے ہیں وہ 4تھی دفعہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. ایسے امیدوار جنہوں نے اپنی اسناد میں چیٹنگ کی ہے, رد و بدل کی ہے, وہ بھی اس کے لیے نااہل ہیں. کسی بھی سرکاری ملازمت سے برطرف لوگ بھی اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. اس کے بعد کر لیں ان کی مدت ملازمت, اکوموڈیشن, تنخواہ, مراد, دیگر سہولیات اور ترقی کے مواقع.
اچھا جی، مدت ملازمت تنخواہ الاؤنس پی ایف کی مروجہ پالیسی پے اسکیل کے مطابق ہوگی۔ مفت کھانا اور رہائش ٹریننگ کے بعد شادی شدہ افراد کو پی ایف کی مروجہ پالیسی کے تحت رہائش بھی دی جائے گی۔ فیملی اور والدین کے لیے مفت طبی سہولیات، گروپ انشورنس اسکیم، اندرون بیرون ملک ڈیپورٹیشن کے ذریعے باہر جانے کے مواقع یہ آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم اداروں میں بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصی کوٹا۔ اس کے بعد فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے رعایتی سفر سہولیت، پاک فضائیہ سے رہائشی اسکیموں کی ممبرشپ دی جائے گی۔ اس کے بعد تمام امیدواروں کے لیے اصل اسناد بشمول ڈیٹیل مارک شیٹ، ڈی ایم سی، قومی شناختی کارڈ، سمارٹ کارڈ اور 4 عدد تصاویر پاسپورٹ سائز ہمراہ لانی ہوں گی جس دن آپ نے ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ دینے جانا ہے۔ کسی بھی ایک نزدیکی پی ایف انفارمیشن اور سلیکشن سینٹر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر کسی بھی قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو۔ اس کے بعد ایبٹ آباد، فیصل آباد یہ ان کے سینٹر ہیں۔ لاہور، پشاور، کوئٹہ، میاں والی، مظفر آباد، یہاں پہ آپ فون نمبر کال کر کے بھی اگر کوئی انفارمیشن آپ نے لینی ہو تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو 27 مارچ کو بنے گی آن لائن رجسٹریشن کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آن لائن رجسٹریشن کا طریقہ بتایا جائے تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔